السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سقوط غرناطہ، یہ افسوسناک حادثہ عالم اسلام میں جس لیے آج بھی اسپین کی گلیاں نوح کناں ہیں۔ یہ وہ سرزمین تھی جس پر طارق بن زیاد جیسے لیڈر نے واپسی کے راستے بند کر کے کشتیاں جلا کر حاصل کیا، اور پھر عبدالعزیز بن موسیٰ سے لے کر پھر عبد الرحمن الداخل جس نے آزاد بنو امیہ کی اجارہ داری قائم کی۔ 711 عیسوی کو ایک سپہ سالار طارق بن زیاد نے شمالی افریقہ سے نکل کر بحر روم کو چیرتے ہوئے اسپین کے ساحل پر قدم رکھا۔ یہ مقام جبل طارق کے نام سے مشہور ہے، جہاں طارق بن زیاد کا سامنا ہسپانیہ کے بادشاہ لزریق سے ہوا۔ طارق بن زیاد نے عیسائی لشکر کو شکست دی اور مارکے میں ان کا بادشاہ بھی مارا گیا۔ یہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی پہلی فتح تھی۔ اس کے بعد یورپ میں فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 840 سے 850 کے درمیان مسلمانوں نے عیسائیوں کے گڑھ اٹلی پر 3 حملے کیے، لیکن اٹلی کو فتح کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ہسپانیہ پر مسلمانوں نے 700 سال تک حکومت کی۔ مسلمانوں کی حکومت میں تمام مذاہب کے لوگ آزادی سے اندلس میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب عیسائیوں نے غرناطہ پر قبضہ کیا تو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اندلس سے آنے والے یہودیوں کے لیے دروازے کھول دیے، جہاں 20ویں صدی کے استنبول میں یہودی آباد تھے۔ غرناطہ پر قبضے کے بعد اسپین میں 600 مساجد کو تالا لگا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ یہ مساجد تعلیمی درسگاہ بھی تھے، جہاں سے دنیا کے نامور سکالر علم حاصل کر چکے تھے، جن میں ابن سینا بھی شامل تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ مسلمان سائنسدان اور علماء کے کتب خانے بھی جلا دیے گئے۔ 19ویں صدی میں فرانسیسی فزسسٹ پیئر کیوری نے میری کیوری کے شوہر تھے، ان دونوں نے ریڈیم اور پولونیم کو دریافت کیا تھا۔ وہ دونوں پیرس، فرانس میں مسلمان سائنسدانوں کے متن کے مطالعہ کرتے تھے۔ پیئر کیوری نے کہا کہ ہمارے پاس مسلم اندلس موجودہ اسپین سے اب صرف 30 کتابیں باقی ہیں۔ اگر 10 لاکھ جلائی جانے والی کتابوں میں سے ایک آدھ بچ سکتی جو عیسائیوں نے مسلمانوں سے نفرت کی انتہا میں جلا دی تھیں، تو ہم خلا میں کہکشاؤں کے درمیان بہت پہلے سفر کر رہے ہوتے۔ اسپین میں آج بھی مسلمانوں کو شکست کا دن تمام گلیوں میں جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ اسپین میں مشہور مسجد قرطبہ کو بند ہوئے 600 سال سے زائد عرصہ ہوا ہے۔ حضرت علامہ اقبال کو اسپین کے دورے پر اس مسجد میں ایک رات گزارنے کی اجازت دی گئی تھی، جس پر علامہ نے لکھا، اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ مسلمانوں کی عزت و توقیر جہاد اور حکومت الہی کے قیام کی جدوجہد میں ہی پوشیدہ ہے۔ تاریخ ایک سنگ دل مورخ ہے، خاموش مگر چونکنا، ہر لمحہ حکمرانوں اور ریاست کا حساب کتاب رکھتی ہے۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کو جو فتوحات حاصل ہوئیں وہ بھی تاریخ کا حصہ اور دیو مالائی داستان بن چکی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی ایک بھیانک تاریخ بھی ہے، جس پر ہم کم ہی نگاہ ڈالتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہسپانیہ اور آج کا اسپین کیا تھا اور اب کیا ہے۔ ہسپانیہ غرناطہ کے جنوب میں ایک تاریخی شہر کا نام ہے۔ اس کی وجہ شہرت مسلمانوں کے دور کا محل الحمرا ہے۔ 1492 تک غرناطہ اسپین میں آخری اسلامی ریاست کا مرکز تھا۔ مسیحی حکمرانوں کی معاہدہ خلافی، جسے ہسپانوی احتساب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نے 1610 تک مسلمانوں کو اس علاقے میں بالکل ختم کر دیا۔ غرناطہ کے ساتھ ہی اسپین کا سب سے اونچا پہاڑ ملحسن واقع ہے، جو اسپین کے آخر سے پہلے مسلمان حکمران مولائے حسن کے نام پر ہے۔ غرناطہ ایک بہت خوبصورت شہر ہے۔ اس کی خوبصورتی کو ایک جدید ہسپانوی شاعر اکازا نے یوں بیان کیا، اے عورت اسے کچھ دے دے، دنیا میں اس سے بڑی اور کوئی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ انسان غرناطہ میں وارد ہوا اور اندھا ہو۔ بمطابق 1492 میں اسپین میں مسلمان اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور ان کی آخری ریاست غرناطہ بھی مسیحیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اس واقعے کو سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مغرب کی سرزمین پر 700 سال تک حکمرانی کرنے والے ہسپانیہ موجودہ اسپین اور پرتگال کے مسلمانوں کو اپنوں کی غداری اور حکمرانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے شکست ہوئی تھی۔ اسپین میں آخری مسلم امارت غرناطہ کے حکمران ابو عبداللہ نے تاج کشتالہ اور تاج ارغوان کے مسیحی حکمرانوں ملکہ ایزابیلا اور شاہ فردینینڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور اسی طرح اسپین میں صدیوں پر محیط مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن مسیحی حکمران زیادہ عرصے اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکے اور یہودیوں اور مسلمانوں کو اسپین میں بے دخل کر دیا۔ مسلمانوں کو جبراً مسیحی بنایا گیا، جنہوں نے اس سے انکار کیا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ جنگ زکالہ 23 اکتوبر 1086 بمطابق رمضان 476 ہجری
دولت مرابطین کے عظیم مجاہد رہنما یوسف بن تاشفین اور اسپین کی مسیحی کے بادشاہ الفانسو ششم کے درمیان لڑی گئی، جس میں یوسف بن تاشفین نے تاریخی فتح مملکت کشتالہ حاصل کی۔ ہشام ثانی نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں ہسپانیہ میں ابھرتی ہوئی مسیحی ریاستوں کے خلاف بہمن مہمات میں حصہ لیا اور کبھی بھی شکست نہیں کھائی، لیکن 1002 اس کے انتقال کے بعد اسپین میں مسلم حکومت کو زوال آ گیا اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 1082 میں الفانسو ششم نے کشتالہ سے اپنی تاریخی فتوحات کے سفر کا آغاز کیا۔ نااہل مسلم حکمرانوں نے اسے روکنے کی ہرگز صلاحیت نہیں تھی۔ 1085 میں اس نے بنو امیہ کے دور کے دارالحکومت تلیتا پر قبضہ کیا اور شہر کے عظیم بادشاہوں نے 5 سال تک مسیحیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، لیکن بالآخر ہمت ہار بیٹھے۔ الفانسو کا اگلا ہدف سرغوسا کی کمزور ریاست تھی۔ مسلم حکمرانوں کی نااہلی کے مکمل ادراک کے بعد علماء نے شمال مغربی افریقہ میں دولت مرابطین کے امیر یوسف بن تاشفین سے رابطہ کیا اور ان سے اندلس کی ڈوبتی ہوئی مسلم ریاست کو بچانے کا مطالبہ کیا۔ کشتالہ کے بادشاہ الفانسو ششم کو 80,000 شاہ سواروں، 10,000 پیادوں اور 30,000 کرائے کے عرب فوجیوں کی خدمات حاصل تھیں۔ 20,000 مسلم افواج میں سے شامل 12,000 بربر، 10,000 شاہ سوار اور 2,000 پیادی بہترین جنگجو تھے، جبکہ مقامی 8,000 افواج شاہ سواروں اور پیادہ افواج پر مشتمل تھے۔ دونوں سپہ سالاروں نے جنگ سے قبل پیغامات کا تبادلہ کیا۔ یوسف نے دشمن کو 3 تجاویز پیش کیں: اسلام قبول کرو، جزیہ دو یا جنگ کرو۔ الفانسو نے مرابطین سے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ 23 اکتوبر 1086 بروز جمعہ صبح سورج نکلنے کے وقت الفانسو کے حملے کے ساتھ شروع ہوئی۔ یوسف نے اپنے فوج کو دستوں میں تقسیم کیا۔ پہلے دستے کی قیادت عباد ثالث المعتمد کر رہا تھا، جبکہ دوسرے دستے کی قیادت خود یوسف بن تاشفین نے کی۔ دوپہر تک المعتمد کی افواج ہی الفانسو کا مقابلہ کرتی رہی، جس کے بعد یوسف بن تاشفین اپنی فوج سمیت جنگ میں داخل ہوا اور الفانسو کی افواج کو گھراؤ کر لیا، جس پر مسیحی افواج میں افراتفری پھیل گئی اور یوسف نے سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تیسرے دستے کو حملے کا حکم دیا، جس نے آخری فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم افواج کے حق میں کر دیا۔ مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 60,000 کے مسیحی لشکر میں 59,500 اس جنگ میں کام آئے، جبکہ الفانسو زندہ بچ گیا، تاہم اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اس میدان جنگ کو زلاکا کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب پھسلتا ہوا میدان۔ اس تاریخی بیٹل آف سراجا سے افواج کو قدم جمانے میں مشکل ہونے لگی۔ مسیحی ذرائع اس جنگ کو فتح کے نتیجے میں اگلے 300 سال تک اسپین میں مسلم حکومت موجود رہی۔ بصورت دیگر وہ 1492 عیسوی کے بعد 1092 میں ہی ختم ہو جاتی۔